الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأولياء أمته وأمته وعلماء ملته وملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك يا سيدي يا نور الله. صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. کسی جے درد بن کے آ جاندوں کسی جے درد بن کے آ میرے لولو دے وچ آ کے سما جاندو کسی جے درد بن کے حسن دی سلطنت دیا
حسن دے سلطنت دیا شاہ ساڈی نگری پھیرا پا جاندوں ساڈی نگری پھیرا پا جاندوں نیویاں نظراں کر کے لنگ چلے آئے نیویاں لنگ چلے آئے گل نہ کر دوں نظر تے ملا جاندوں کسی جے درد بن کے آ جاندوں کی کراں کالی رات نہیں مکدی کی کراں تجھے آندوں تے دن چڑھا جاندوں تجھے آندوں تے دن چڑھا جاندوں کی خبر سی خبر منا مردہ کی خبر سی خبر منا مردہ جیوندیاں جیوندیاں جے آ جاندوں جیوندیاں جیوندیاں جے آ جاندوں جویں ہستی مٹائی گئی آزم دی جویں ہستی مٹائی گئی آزم دی حسرتاں وی کدے مٹا جاندوں کسی جے درد بن کے آ جاندوں میرے لولو دے وچ آ کے سما جاندوں۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا اور اللہ تعالیٰ دے محبوب
آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس وچ ہدیہ عقیدت پیش کرن تو بعد دعا ہے اللہ خالق کائنات حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے۔ خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو یقیناً آ گیا تہاڈے کول تہاڈے رب دی طرفوں معجزہ۔ لفظ برہان آقا علیہ السلام دی ذات اقدس دے واسطے خلق کائنات نے استعمال فرمایا۔ لفظ برہان اس سے دو معنی نے اور او نسبت دے نال نے۔ اگر برہان دی نسبت اللہ تعالیٰ دی طرف کیتی جاوے تو پھر برہان دا معنی ہوندا ہے دلیل، کہ اے لوگو تواڈے کول اللہ تعالیٰ دی طرفوں اللہ دی دلیل آ گئی۔ آقا علیہ السلام اللہ تعالیٰ دی ذات دی سب تو وڈی دلیل نے۔ اور اگر اسے لفظ برہان دی نسبت نبی اور رسول دی طرف ہو جائے تو پھر اس کا معنی ہوتا ہے معجزہ، کہ اے لوگو یقیناً تواڈے کول آ گیا تواڈے رب دی طرفوں اللہ دا حبیب معجزے لے کر۔ اور چونکہ اس تو مراد آقا علیہ السلام دی ذات ہے اور باقی انبیاء کرام علیہ السلام اور آقا علیہ السلام دی شان مبارک وچ اے فرق ہے کہ باقی جتنے بھی نبی آئے نے او معجزے لے کے آئے نے، انہاں نوں معجزے عطا کیتے گئے نے اور انہاں دے معجزات محدود سن، لیکن جدو خالق کائنات نے اپنے حبیب آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو مبعوث فرمایا تو پھر معجزے دے کے نہیں بھیجیا بلکہ اپنے حبیب نو معجزہ بنا کے بھیجیا ہے۔ تو خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو یقیناً تواڈے کول تواڈے رب دی طرف معجزہ آ گیا۔ فرمایا کہ جڑا میں محبوب ہن بھیجیا ہے اے میرا محبوب معجزے لے کے نہیں آیا بلکہ میرا حبیب معجزہ بن کے آیا ہے۔ اور پہلے نبیاں دے معجزات محدود سن لیکن میرے محبوب دے معجزات لامحدود نے۔ خالق کائنات نے اپنے حبیب علیہ السلام آپ نو جو معجزات، جو کمالات، جو شانہ، جو عظمتاں عطا فرمائیاں او اور کسے نبی نو نہیں عطا فرمائیاں، اور بقیہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام نو خالق کائنات نے جو جو کمالات، جو جو شانہ عطا فرمائیاں وہ ساریاں اپنے محبوب نو عطا فرمائیاں نے۔ اور لفظ برہان اس کی نسبت نبی دی طرف ہوئے اس کا معنی ہوتا ہے معجزہ، جس کی قرآن مجید فرقان حمید وچ مثال خلق کائنات نے حضرت یوسف علیہ السلام دا ذکر فرما دیا ہویا ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ۔ خلق کائنات نے حضرت یوسف اور زلیخا علیہ السلام آپ دا ذکر فرما دے ہویا انہاں دے واقعے دا ذکر فرمایا کہ سیدہ زلیخا سلام اللہ علیہا نے حضرت یوسف علیہ السلام دی طرف ارادہ فرمایا اور وہ بھی ارادہ کر لیندے اگر او اللہ دی دلیل نہ ویکھ لیندے۔ لولا ارآ برہان ربی ہی، اگر او اپنے رب دی دلیل نہ ویکھ لیندے
تو شاید وہ بھی ارادہ کر لیندے، لیکن انہاں دا ارادہ ہون تو پہلے اللہ نے اپنی دلیل دکھا دیتی۔ اب لفظ برہان ان دی نسبت اللہ دی طرف ہے، تو فرمایا کہ انہاں نے اپنے رب دی دلیل ویکھ لئی۔ اب انہاں نے دلیل کیا ویکھی؟ حضرت یوسف علیہ السلام نظر کی آیا، اللہ تعالیٰ نے کی دکھایا۔ تمام محدثین، تمام مفسرین، علماء کرام اور محققین دا اس گل تے اجماع ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام اس بند کمرے وچ موجود سن، حضرت یوسف علیہ السلام نو انہاں دے باپ اور نبی حضرت یعقوب علیہ السلام نظر آئے سن۔ حضرت یعقوب علیہ السلام انہاں نو دیوار دے وچوں نظر آئے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کھڑے نے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام نو فرمایا، اے بیٹا اس گل دا ارادہ نہ کری، کیونکہ تینوں اللہ نے نبیاں وچ شامل فرما لیا ہے۔ اب اللہ دی طرف آئیے تو دلیل بن گئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام دا نظر آنا، حضرت یوسف علیہ السلام دا ویکھنا ہے، معجزہ بن گیا ہے۔ اور مصر اور کنان انہاں شہران دی بہت دوری ہے آپس وچ، اور حضرت یوسف علیہ السلام بند کمرے وچ موجود نے، حضرت یعقوب علیہ السلام کئی میل دور اپنے گھر موجود نے، اور اس مقام تے حضرت یوسف علیہ السلام نو آپ نظر آندے پینے، حضرت یوسف علیہ السلام ویکھدے پینے، اور سانو ایک گل مننی پے گی کہ یا تو حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے گھروں چل کے شہر مصر آ گئے، یا پھر اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام دے سامنے تمام پردے ہٹا دیتے، انہاں نے مصر دے وچوں کھڑے آیا اپنے باپ نو شہر کنان ویکھ لیا۔ اگر اسی اس طرح دیکھیے پھر بھی نبی دا معجزہ نظر آندا ہے، اگر اس طرف غور کریے تو پھر بھی نبی دا معجزہ نظر آندا ہے۔ اور اگر اے منیا جاوے کہ یعقوب علیہ السلام کنان دے وچوں چل کے ایک گھڑی وچ مصر آ گئے، پھر بھی نبی دی شان واضح ہوندی ہے۔ اگر اے مان لیا جاوے کہ حضرت یوسف علیہ السلام دے سامنے اللہ نے تمام پردے ہٹا دیتے، اور اپنے جگہ تے انہاں نے کھڑیاں اپنے باپ نو کئی میل دور ویکھ لیا، پھر بھی نبی دی شان واضح ہوندی ہے۔ اور مسلمانوں غور کرو، اے تو یعقوب علیہ السلام نے اور اے یوسف علیہ السلام نے، اگر یعقوب علیہ السلام ایک گھڑی دے وچ کئی ہزاروں میل سفر کر کے اپنے بیٹے دے کول آ کے انہوں نصیحت فرما سکتے نے، یا حضرت یوسف علیہ السلام شہر مصر وچ کھڑے ہو کے اپنے باپ نو کئی ہزاراں میل دیکھ سکتے نے، پھر دواڈا تے میرا نبی بھی جدو چاہے جتھے چاہے جا بھی سکتا ہے، ویکھ بھی سکتا ہے، اور نصیحت بھی فرما سکتا ہے۔ اس واسطے امام اہل سنت آپ فرماندے نے، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھے پہ عیاں نہیں، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھے پہ عیاں نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب آقا علیہ السلام نو
جو شان، جو کمالات اور جو مقام و مرتبہ عطا فرمایا، خلق کائنات نے فرمایا اے لوگو میرا محبوب معجزہ بن کے آ گیا ہے، اور میرا نبی جڑا میرا حبیب ہے اے نبیاں دا نبی ہے، اے نبیاں دی نبوتاں نو مکمل فرمان والا ہے، نبیاں دیاں نبوتاں دی تصدیق فرماون والا ہے، انبیاء کرام علیہم السلام دیاں گواہیاں دیون والا ہے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید دے وچ انبیاء کرام علیہم السلام دا ایک عظیم معجزے دا ذکر ہے، پانی دا معجزہ، جڑا کہ اللہ تعالیٰ نے کئی انبیاء کرام نو عطا فرمایا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ دا معجزہ ہے آب زمزم، جو آج تک سانو میسر ہے اور ساری دنیا اس سے کول شفا حاصل کر رہی ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بالکل چھوٹے نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ دے حکم دے نال آپ نو جس جگہ تے بیت اللہ شریف ہے اس مقام تے آپ چھوڑ کے واپس چلے گئے۔ پانی ختم ہو گیا، ماں پریشان ہے، ماں پانی دی تلاش وچ دوڑ دی ہے، کدے صفا تے جاندی ہے، کدے مروہ تے جاندی ہے، پھر صفا تے جاندے نے، پھر مروہ تے جاندے نے، اس طرح انہوں نے 7 چکر لگا لے نے۔ درمیان دے وچ ایک جگہ آندی ہے جس جگہ تو بیٹا نظر نہیں آندا، جدو اس جگہ تے آندیاں نے تو پھر دوڑ پیندیاں نے، اور جس وقت بیٹا نظر آندا ہے تو پھر آہستہ ہو جاندیاں نے۔ اللہ تعالیٰ نے انہاں دا او آہستہ چلنا اور انہاں دا دوڑنا اور انہاں دے او چکر لگانے حج اور عمرے دا رکن بنا دیتے نے۔ فرمایا کہ اتنی دیر تک تہاڈا حج یا عمرہ نہیں ہوئے گا جنی دیر تک تسی میری اس نیک ولیہ محبوب بندی دی سنت نو ادا نہیں کرو گے۔ اس دوران حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی جگہ تے موجود نے، ادھروں 7 چکر پورے ہو گئے نے مائی صاحبہ دے، اور اس طرف جس جگہ تے حضرت اسماعیل علیہ السلام دے قدم مبارک نے، آپ نے جس وقت بچہ عام روندا ہے تو اس دے پاؤں جڑے زمین دے نال لگدے نے، اس دیاں جڑیاں ایڑیاں نے وہ گھسیٹدیاں نے نال، جس وقت آپ نے اپنی ایڑی مبارک نو زمین دے نال گھسیٹیا، اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام نو فرمایا کہ اے جبریل جا جس جگہ تے میرے اسماعیل دیاں ایڑیاں لگیاں نے اتھے چشمہ جاری فرما دے۔ خلق کائنات نے آپ نے پانی دا چشمہ عطا فرما دیتا، آپ دا معجزہ ہے۔ اسی طرح سیدہ مریم سلام اللہ علیہا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی والدہ محترمہ، آپ پریشان نے جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ دی ولادت باسعادت دا وقت ہویا تو آپ نو گھبراہٹ محسوس ہوئی، دل گھبرایا۔ جس وقت آپ تھوڑیاں جیاں پریشان ہوئیاں تو خلق کائنات نے ندا آئی، اللہ تحزنی قد جعل ربکی تحتکی سریہ، فرمایا کہ اے سیدہ مریم تو پریشان نہ ہو، تیرے واسطے اسی بہترین انتظام فرما دیاں گے۔ فرمایا چونکہ آپ علیحدہ سن، اپنے گھر والیاں تو اپنی بستی تو اکیلیاں سن، تو پیاس دی اور بھوک دی آپ نو حاجت ہوئی، پریشان ہوئیاں، پھر ولادت دا وقت تو خلق کائنات نے پھر انہاں ساریاں چیزاں دا انتظام فرمایا۔ آپ جس جگہ تے تشریف فرما سن، کھجور دا خشک تنا سی جس تے نال آپ نے ٹیک لگائی ہوئی سی، خلق کائنات نے فرمایا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطُ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، فرمایا کہ جیڑی کھجور دے تھلے بیٹھیاں جے اے دے تنے نو پکڑ کے تسی ہلا دیو، میں اس نو ترو تازہ کر کے دونوں تازہ کھجوراں عطا کر دیاں گا۔ اور فرمایا کہ اپنی ایڑی مبارک تسی زمین تے مارو، پانی دا چشمہ میں جاری فرما دیاں گا۔ تو آپ نے جس وقت اس تنے نو ہلایا، کھجوراں آ گئیاں، جس وقت ایڑی مبارک زمین تے لگائی تو پانی دا چشمہ جاری ہو گیا۔ فرمایا فَقُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، فرمایا کہ کھجوراں کھاؤ اور پانی پیو
اور اپنا بیٹا ویکھ کے اپنی آنکھاں ٹھنڈیاں کرو۔ آپ نو بھی اللہ تعالیٰ نے معجزہ عطا فرمایا ہے، پانی عطا فرمایا ہے، لیکن آپ نو ایڈی مبارک زمین تے مارنی پئی۔ اسی طرح حضرت ایوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ دے بڑے پیارے نبی نے اور صابر نبی نے، بڑا صبر کرن والے، اور اللہ تعالیٰ دی طرفوں آپ تے امتحان آیا، بہت سخت امتحان آیا۔ جس وقت امتحان آیا، امتحان دے وچ آپ نے ثابت قدمی دا اظہار فرمایا، اور بڑے آپ امیر سن، بادشاہ، بڑا مال، بڑی جائیداد، بڑی دولت، بڑے بیٹے، بڑیاں بیٹیاں، کثیر اولاد، کثیر مال۔ شیطان نے کیا کہ اللہ پاک کے اے جڑا تیرا ایوب نبی تیرا بندہ ہے، اے تیری عبادت اس واسطے نہیں کردا کہ تو اندا رب ہے اور اے تیرا بندہ ہے، اے اس واسطے کردا ہے کہ تو اینو مال ہی اتنا دیتا ہوا ہے کہ مجبور ہو کے تیرا شکر ادا کرنے واسطے تیرا ذکر کردا ہے، تیری عبادت کردا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسی گل نہیں ہے، اگر میں دے کولوں سب کچھ لے لواں اے پھر بھی میری عبادت کرے گا۔ شیطان نے کہا ٹھیک ہے، تو مینوں اندے تے اجازت دے کہ میں دا امتحان لواں، پھر میں ویکھاں گا کہ تیری عبادت کردا ہے کہ نہیں کردا۔ خالق کائنات نے اختیار دے دیتا، اس نے بیٹے اپنے گھراں وچ سوئے ہوئے نے، اس نے جا کے چھتاں گرا دتیاں، ساری اولاد فوت ہو گئی، سارا مال ہلاک ہو گیا۔ آپ پھر بھی اللہ تعالیٰ دی عبادت کرتے پے نے، کچھ نہیں رہ گیا، پھر بھی عبادت کرتے پے نے، اور اللہ تعالیٰ دی بارگاہ میں سجدہ ریز نے۔ اب اس نے کیا کہ اجے بھی نہیں باز آندے پہ، کچھ نہیں رہ گیا، پھر بھی اللہ دی عبادت پہ کرتے نے، اور اس نے جا کے پھر حضرت ایوب علیہ السلام دے جسم میں ایک ایسی خطرناک پھونک ماری کہ جس سے نال آپ دا سارا جسم زخمی ہو گیا، کہ آپ دا جڑا جسم ہے وہ بھی زخمی ہو گیا۔ بعض لوگ کہندے نے کہ نعوذ باللہ منہا کہ کیڑے پہ گئے، نبیاں دے جسم ہے کیڑے نہیں پہ سکتے۔ امتحان ہے، چونکہ امتحان آیا ہے، جسم سوراخ ہو گئے نے، جسم میں زخم ہو گئے نے، ایک گل مننے آندی ہے اور یہ امتحان ہے، لیکن ایسا کہنا کہ نبی دے جسم میں نعوذ باللہ منہا کیڑے پڑ گئے، اے ایسی ایمان اس کی اجازت نہیں دیندا۔ جس وقت شیطان نے پھونک ماریا، جسم زخمی ہو گیا، اور اس حد تک کہ انہاں زخماں دی جڑی شدت ہے، فرماندے نے کہ انی دیر تک آپ نے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ دعا نہیں کیتی جنی دیر تک آپ دا دل اور آپ دی زبان سلامت رہی ہے، کہ سارا جسم زخمی ہو گیا ہے، صرف زبان بچی ہے یا دل بچیا ہے، دل دے نال بھی اللہ دا ذکر ہے، زبان دے نال بھی اللہ دا ذکر ہے، اور جس وقت تو بیماری نے اثر زبان تے کیتا یا دل تے کیتا، پھر آپ عرض کردے نے، خالق کائنات نے فرمایا وَذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، میرے ایوب بندے دا ذکر کرو، اِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ، جدو میرے ایوب نے میری بارگاہ وچ دعا کیتی، اے اللہ شیطان نے مینوں بڑی تکلیف دیتی ہے، مینوں اندے تو نجات عطا فرما دے۔ کہ فرمایا کہ تیرا میرا کچھ نہ رہے، مینوں قبول ہے، لیکن تیری یاد نہ رہے، مینوں یہ قبول نہیں ہے، لہذا مینوں اینے جوگا رکھ کے میں تیرا ذکر کردا رہاں۔ خالق کائنات نے فرمایا کہ میرے ایوب تیرا امتحان مکمل ہو گیا ہے، ہون تساں کی کرنا ہے، کہ لمبی داستان ہے ایوب علیہ السلام دی، اپنے اسی مقصد دی گل کرنی ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا کہ اور خود